تو دنیا کا پہلا رشتہ کون سا؟ بیوی. ارے بولو بھائی، پہلا رشتہ کون سا؟ بیوی. اور آخری رشتہ بھی جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ ارے بولو بھائی، جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ بیوی کے ساتھ جانا ہے. تو پہلا رشتہ بھی بیوی اور آخری رشتہ بھی. یہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے، یہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے. اسی سے ہماری نسل چلے گی، اس سے ہم لڑتے رہیں گے صبح سے شام تک. یہ پیار کا رشتہ ہے. یہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ محبت کا رشتہ ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو اپنی فکروں میں شریک کریں تو اپنی بیویوں کو ہم محبت دیں. محبت فاتح. ارے بولو نا بھائی، علامہ اقبال کا شعر ہے، محبت فاتح عالم. دلوں کو اگر کھول دیتی ہے محبت. اللہ کے نبی علیہ السلام کی نے اپنی بیویوں کو محبت دی اور اپنی فکروں میں شریک کیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آدھا دین، وحی کا آدھا دین امی جان سے سیکھا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے. کتنا دین بولو بھائی؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کیسے لے کر چلے، کیسے لے کر چلے. اتنی محبت دی ہے کہ نہ پوچھو بات. حالانکہ ان کے اندر رشتہ سوکنوں کا تھا. سوکنوں کے بہت مسئلے ہوتے ہیں. سوکن کس کو کہتے ہیں جی؟ دو بیویاں ہوں کسی کی، ان کے آپس کے رشتے کو کون سا رشتہ کہتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی. ہمارے ملک میں تو سوکن کہتے ہیں، آپ کے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ سوکن جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ آپ کبھی چھری تیز کرنے گئے ہو؟ چھری یا کینچی تیز کرنے جاتے ہیں تو وہ جب اس کو تیز کرتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتی ہے؟ چنگاریاں نکلتی ہے. وہ جو چنگاری نکلتی ہے اس ایک چنگاری کو کن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ ایک آنکھ میں آ جائے، آنکھ میں، تو آنکھ کو کیا کرے گی؟ ارے بولو بھائی، پھوڑ دے گی. کیا کرے گی؟ ایک کن اگر آنکھ میں آ گئی تو آنکھ کو پھوڑ دے گی. اور جب دو بیویاں جمع ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کن نہیں، کتنی کن؟ 100 کن. کتنی کن بولو بھائی؟ جنہوں نے کیا ان سے پوچھ لینا کیسی کنے ہو. تو سوکنوں کا رشتہ ہے حضور کے گھر میں. 11 بیویاں ہیں تو ان کے وہاں بھی وہ سارا ہوتا تھا جو سوکنوں میں ہوتا ہے. اللہ نے ساری معاشرت ان کے ذریعے سے وجود لا کر ہم کو بتائی تم کیا کرو گے. حضور علیہ السلام کے گھر میں بھی وہ سارا ہوتا تھا جو عام انسانوں کے گھر میں ہوتا ہے، کہ وہ چاہتی تھی کہ حضور علیہ السلام کو میں خدمت کروں، میرے گھر میں آئے تو میں کروں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو لے کر چلتے تھے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام امی جان کے گھر میں تھے، دوسرے نے کھانا بنا کر بھیجا تو اس کو غصہ آ گیا، میرے گھر میں اللہ کے نبی ہے، اس کے گھر سے کیوں کھانا آئے گا، میں بنا کر کھلاؤں گی. اس نے پیالہ لیا، دیوار پر یہ ٹھوک دیا اور پیالہ ویالہ سب توڑ دیا. حضور نے کچھ نہیں کہا. وہ جانتے ہیں کہ غیرت کا تقاضا ہے. امی جان فرماتی ہے میں نے ایسا کیا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے دھمکایا، نہ مجھے ایسا کیا، نہ ایسا کیا. وہ سب ہوتا تھا. ایک مرتبہ کھانا آیا دوسری کے گھر سے، حضور امی جان کے گھر میں تھے، عائشہ کے گھر میں. تو امی جان نے اپنے غلام سے کہا اچھا انہوں نے کھانا بھیجا ہے، میں بنا کر کھلاؤں گی. وہاں سے کیوں آیا ہے؟ میرے ہاتھ کا حضور کو کھلاؤں گی. تو ان کے غلام کو کہنے لگی کہ ایسا کرنا کہ جب دسترخوان پر حضور بیٹھے نا تو وہ برتن کو رکھتے 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 ہاتھ سے چھوڑ دینا تاکہ کیا ہو جائے، گر جائے. تو گر گیا تو میں کھلاؤں گی. پھر تو حضور سمجھ گئے کیا ہو رہا ہے. ان سب چیزوں میں حضور ان کو کیسے لے کر چل رہے ہیں. اتنا لاڑ دیا، اتنا لاڑ دیا، اتنا پیار دیا. جب کھانے بیٹھے ہیں امی جان تو امی جان نے گوشت اٹھایا اور یوں لیا اور یوں توڑ کے رکھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی ٹکڑا اٹھایا اور کھایا نہیں. میں کہہ رہا تھا محبت دینے کی چیز ہے اور محبت کو دکھانا پڑتا ہے. محبت کہنے کی چیز نہیں ہے. محبت کیا کرنی پڑتی ہے؟ ارے بولو بھائی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ گوشت اٹھایا، کھایا نہیں، اس کو دکھایا. تو نے یہاں منہ لگایا تھا، میں وہیں منہ لگا رہا ہوں. یوں کر کے اسی جگہ سے ہونٹ لگائے اور وہاں رکھا ہے اور رکھا. یہ محبت دکھا رہے ہیں گھر والی کو. پھر امی جان نے پانی اٹھایا اور یوں ہونٹ پر لگایا اور پانی پیا اور گلاس رکھ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی گلاس اٹھایا اور پیا نہیں، پہلے اس کو دکھا رہے ہیں تو نے یہاں ہونٹ لگایا تھا، میں بھی ہونٹ وہیں لگا رہا ہوں اور پھر پانی پی رہے ہیں. تو محبت دکھا رہے ہیں، ایسا لاڑ دے رہے ہیں، ایسا پیار دے رہے ہیں. ایک مرتبہ کہیں سے سفر سے آ رہے تھے، گھر والوں سے کہا اچھا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا لگاؤں گی. تو سب صحابہ سے کہا تم آگے نکل جاؤ، سب کو آگے بھیج دیا. اور پھر آگے بھیج کر امی جان سے کہا چلو دوڑ لگائیں گے. تو انہوں نے دوڑ لگائی، یوں دوڑ لگا رہے.
تو امی جان ہلکی تھی، حضور بھارے تھے تو آگے نکل گئی. تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم جیت گئی. پھر ایک موقع آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا دوڑ لگاؤ گے میرے ساتھ؟ کہا لگاؤں گے. تو سارے صحابہ سے کہا چلو آگے نکلو، سب آگے نکل گئے. پھر گھر والوں سے کہنے لگے چلو، دوڑ لگائی. اس وقت تو بھاری ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. کہ تل کا بے تل کا، اس کا بدلہ ہو گیا. اس وقت تو جیتی تھی، آج میں جیت گیا. کیا لاڑ پیار دے رہے ہیں. ان کا نام تھا عائشہ، تو محبت میں کہتے تھے یا عائشو، یوں کہتے تھے یا عائشو. کبھی کہہ رہے تھے یا حمیرہ، اے حمیرہ، یوں گلاب کا پھول. ایک مرتبہ کہنے لگے عائشہ جب سے مجھے پتا چلا کہ جنت میں تو میرے ساتھ رہے گی، مجھے موت کا غم ہی ختم ہو گیا، میرے ساتھ میری بیوی ہے. کیسی محبت دکھا رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بیویاں ہماری فکروں میں شریک ہو جائیں اور ہم گھر میں جا کر ان کو لاڑ پیار نہ دیں. یہ سارے رویوں کے ساتھ گھر کی تعلیم، ان سارے رویوں کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج، تو ہماری فکریں لے لے گی. ہم 10 منٹ تو حضرت جی بن گئے تعلیم کی، اور 30 منٹ لڑتے ہی رہیں. تو وہ بھی تو گھاس تھوڑی کھاتی ہے، کھانا کھاتی ہے. ہمارے بزرگ تھے نادر صاحب، وہ کہتے تھے اگر تم نے رویے ٹھیک نہیں کیے گھر میں تو تمہارا سارا کیا کرا 1 منٹ میں پانی بہا دے گی. جیسے ہم بچوں کو ترغیب دے کر گھر کے باہر نکلے تو ماں کہے کہ دیکھا تمہارے ابا کو تعلیم میں تو حضرت جی بن گئے تھے، اور صبح سے شام تک جب آئے تب لڑائی گالیاں یہ وہ سب. تو اس کے ساری محنت کو پانی پھیر دے گی. 1 منٹ اس کو پانی پھیرنے میں نہیں لگے گا. تو ہماری بیویوں کو ہم نظر انداز نہ کریں، اچھے رویوں کے ساتھ پیش آئیں. اچھے رویوں کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں میں گھر میں جاؤں اتنی دیر ہے، مجال ہے کوئی ذرا بھی چونچا کرے، مجال ہے کسی کی ذرا بھی ہوا کر دے. ارے بھائی گھر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. گھر میں جو میں نے سنا ہے حضور کا ایسا سب ہو رہا ہے. حضور کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضور ان کے ساتھ کھیلتے تھے. کیا کرتے تھے جب چھوٹے تھے حسن حسین تو یوں گھوڑا بن جاتے تھے حضور، اور حسن حسین کو یہاں بٹھاتے تھے گھر میں گول گول یوں چکر لگا رہے ہیں یوں یوں یوں. حضرت عمر تشریف لائے اور کہنے لگے کتنی اچھی سواری ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ نہیں دیکھتے سوار کتنے اچھے ہیں. اب میں تو 4 مہینے کا امیر صاحب ہوں، میں تو یہ بچے کو نہیں بٹھا سکتا. تو پھر تم کیا کر سکتے ہو بھائی. ان کی نواسی تھی حضرت امامہ، یہاں بٹھا دیتے. حضور یہاں بٹھا رہے ہیں. ظہر کے بعد بازار والوں کی خیریت پوچھنے جاتے تھے تو یہاں بٹھا کر بازار والوں کی خیریت پوچھنے جا رہے ہیں، اور نواسی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، بازار جا رہے ہیں حضور. جب حسن حسین بڑے ہو گئے تو گھر میں گئے، آ جاؤ حسن حسین چلو کشتی لڑو. کشتی لڑا رہے ہیں، ایک جیت گیا، شاباش شاباش. تو ان کی امی کہنے لگی فاطمہ اس کو شاباشی دے رہے ہو، اس کو نہیں دے رہے. تو کہنے لگی کہ دیکھو جبرائیل بھی کھڑا ہے، وہ اسی کو شاباشی دے رہا ہے، یہ جیتا ہے. ہم کہتے ہیں بچے مستی کرتے ہیں. بھائی بچے ہی تو مستی کریں گے تو کیا بچوں کا ابا مستی کرے گا؟ بھائی بچوں کا ابا مستی کرے گا؟ بچے ہی تو مستی کریں گے اور کون کریں گے؟ حضور مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور لمبا سجدہ ہو گیا. صحابی کہنے لگے میرے جی میں آیا کہ کیوں لمبا سجدہ ہو گیا. اپنے سر اٹھا کر یوں دیکھا چپکے سے تو دیکھا حسن یا حسین کمر پر آ کر بیٹھ گئے. تو میں نے چاہا کہ میں یوں ہاتھ کر کے نیچے اتاروں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاروں نماز میں کہا نہیں اس کو بیٹھے رہنے دو، کہ گھر کی معاشرت سے گھر بنے گا. گھر کی معاشرت. ہمارے بزرگ سے وہ کہتے تھے جب تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں، تمہاری سائز کے جوتوں کے سائز کے، ان کو بچے سمجھ کر اس کو ضائع نہ کرو ڈانٹ ڈپٹ، بلکہ ان کو دوست بنا کر سنبھال لو. اگر تم نے ان کو دوست بنا کر نہیں سنبھالا، مسجد کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جو ان کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے. اب یہ دوست بنانے کی اس کی عمر ہو گئی. اب جب چاہے تب گئے گھر میں، اب بھائی تو چلے میں نہیں گیا، تو پڑھنے نہیں گیا، تو اسکول نہیں گیا، یہ اب ٹارچر شروع ہو گیا. اگر ٹارچر شروع ہوا تو ہم میں اور ان میں نفرت پیدا ہو جائے گی، اور ایک دروازے سے ہم داخل ہوں گے، دوسرے دروازے سے وہ باہر چلا جائے گا. نرمی سے دینا ہے، نرمی اور محبت سے. کتابوں میں آتا ہے اللہ جو چیز نرمی سے دیتے ہیں سختی سے نہیں دیتے. اللہ ما یعطی علی الرفق لا یعطی علی العنف. اللہ نرمی سے جو دیتے ہیں وہ سختی سے نہیں. کیوں کتابوں میں لکھا من حرم من الرفق حرم من الخیر کلہ. جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیز منتقل ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ نرم رویے، اولادوں کے ساتھ نرم رویے. یہ نہیں میں گھر میں جاؤں تو مجالے کسی کی چونچا کرے. گھر والے ہمارا انتظار کریں ہمارے آنے کا. اگر امی جان فرماتی ہے کہ حضور ہمارے ساتھ آتے تھے تو ایسے ہم کو کہ اب ہمیں چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں، اور جب اذان ہوتی تھی تو ایسے چلے جاتے تھے کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں.
हुजूर रोजाना घर वालियों को 2 मरतबा टाइम देते थे। कितनी मरतबा? अल्लाह के नबी इस्लाम सारी नफल इबादत घर में करते थे। इशराक की नमाज हुजूर मस्जिद में पढ़ते थे, फजर से लेकर इशराक तक मस्जिद में होते थे। इशराक के बाद सारी घरवालियों की खबर पूछते थे खड़े खड़े, कैसी हो कैसी हो कैसी हो कैसी हो। फिर उस घर में चले जाते थे जहां हुजूर ने रात गुजारी है, वहां होते थे। एक तो रोजाना सुबह में सबकी खैरियत पूछते थे, सबको टाइम देते थे। फिर रोजाना असर के बाद उस घर में जाकर हुजूर बैठ जाते थे जिस घर में रात गुजारनी है। सारी घरवालियां उस घर में आती थी और हुजूर के साथ बातें होती थी। हमने वहां जुबैर साहब को देखा, हमारे इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह रोजाना असर के बाद घर में जाते थे। तो उस वक्त तो समझ में नहीं आता था कि असर बाद क्यों जाते हैं। जब किताबों में पढ़ा तब पता चला कि हुजूर भी असर बाद घर में जाते थे। रोजाना सारी घरवालियां घर बैठती थी, वरना उस घरवाली का नंबर तो 11 दिन बाद लगना है, तो 11 दिन तक छुट्टी। रोजाना 2 मरतबा खैरियत पूछते थे। तकाजे 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 में घर थोड़ी भूल जाने का होता है, वरना घर में आग लग जाएगी। हुजूर इमामुल अंबिया है, इन सब के साथ अपने घर में ये चीज साहबा फरमाते हैं हमने आजादीन अम्मी जान से सीखा है, अच्छे रवैये घरों में रखना और बच्चों को भी अच्छे रवैयों से लेना। अगर ये रवैये घर में जिंदा हो गए फिर उनको अल्लाह के रास्ते का खुरूज असर करेगा, घर की तालीम असर करेगी। इसके साथ अल्लाह के रास्ते का खुरूज करवाएं। जिस तरह हम मर्दों की फिक्र खुरूज से बदली है, एक औरत के साथ हमारी 10 मजलिस जहन साजी की करो एक तरफ, और एक मरतबा का 3 दिन का खुरूज एक तरफ। आप तजर्बा करके देख लें, एक मरतबा समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, 10 मरतबा समझाओ, और उस खातून के एक मरतबा से रोजे लग गए तो एक से रोजे जो उसकी फिक्र बदलते हैं, हमारी 10 मजलिस नहीं बदलती। इसलिए मौका ब मौका मस्तूरात के साथ हमारा खुरूज हो, हम एहतिमाम से अपना इसका एहतिमाम करें। जब बच्चे छोटे हैं तो उनकी तालीम का निजाम करें, बड़े हो जाए तो उनको तबलीग समझाएं, तो इससे घर महफूज होगा। अल्लाह हमसे हमारी दीनदारी पूछेंगे और दूसरे नंबर पर अल्लाह हमसे हमारे बीवी बच्चे हमारे मातहत है उसका पूछेंगे, और तीसरा खत्मे नबूवत की बरकत से हमें अल्लाह ने पूरी दुनिया का जिम्मेदार बनाया है। यूं फरमाया तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। तो हम सबकी खैरखा बने, इस दुनिया से इंसानों को कमा कर जाएं। मैंने शुरू में जिक्र किया ना, जैसे उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी बहन ने कमाया, कैसी जोरदार कमाई हो गई। इस जमाने में आप देखो, इस जमाने में कैसे कैसे जियाले लोगों ने कमाई। हम लोग एक मरतबा यहां से जा रहे थे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान सहारनपुर जा रहे थे, बाय रोड जा रहे थे। फिर वहां से हमको हमारे सूबे में जाना था, मैं गुजरात से ताल्लुक रखता हूं, तो हमको वहां जाना था। तो रास्ते में हरियाणा पड़ता है, वहां हाजी साहब का गांव आया, वहां से हम गुजरे। उस गांव का नाम है गुमथला। कौन सा गांव? तो मैंने पूछा यहाँ कितने मुसलमानों के मकान है? 9 मकान है। कितने मकान? वो कैसा आदमी होगा जो इस 9 मकान वाली बस्ती से हाजी साहब को उठाकर ले आया। जो उठाकर लाया वो उसको तो कोई जानता भी नहीं, लेकिन जिसको उठाया गया उसको पूरी दुनिया जानती है। उस बंदे ने हजारों इंसानों को अल्लाह का पैगाम सुनाया। तो वो हजारों इंसानों ने करोड़ों इंसानों को सुनाया। वो सारा पैगाम हाजी साहब को जैसे नामा अमल में जाएगा तो देखना यह है कि हाजी साहब को कौन कमा कर लाया था, कौन कमा कर लाया था। जैसे हुजूर हज़रत उमर को उनकी बहन कमा कर लाई, तो बहन नहीं कर सकी जो उमर ने किया है, तो हाजी साहब को कमा कर लाने वाला शायद इतना नहीं कर सका जो हाजी साहब ने किया है। आपके यहाँ मौलाना जमशेद साहब थे, जिनको मौलाना मसीहुल्लाह साहब ने भेजा था, मैंने भी जिक्र किया। हमारे वहां देवबंद, हम देवबंद पढ़ते थे, तो देवबंद के पास में एक बस्ती है मुजफ्फरनगर, उसका एक गांव है भैंसानी, वहां के वो थे। तो वो भैंसानी को भी लोग नहीं जानते, और मौलाना जमशेद साहब को किसने तश्कील किया वो भी नहीं जानते, लेकिन मौलाना जमशेद साहब ने पूरी दुनिया को अल्लाह का पैगाम सुनाया। तो मौलाना जमशेद साहब को मिलेगा तो क्या उसको नहीं मिलेगा जो उनको कमा कर लाया है। मौलाना उमर साहब फरमाते थे हम इंसानों को कमा कर इस दुनिया से जाएं, हमारे नामा अमल में भी अल्लाह करे ऐसे हीरे आ जाएं जो हाजी साहब जैसे हों। अल्लाह ने दरवाजा बंद नहीं किया है, वो खुला हुआ है, कमाने वाले चाहिए। इसलिए हर महीने अपने 3-3 दिन की जमात बनाकर जाएं। ये जितना मजमा बैठा है, आपकी कारोबारियां हुई, आपको रहबरी की बातें हुई, हम अपनी इस्तेदाद देखें, इतना बड़ा मजमा। हर साथी, मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हर साथी अपने साथ महीने में 3 दिन की जमात बनाकर जाएं। 3 दिन एक साथ पुराने न चले जाएं, हर जिम्मेदार अपने साथ 3 दिन की जमात बनाए। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर जितने जिम्मेदार हैं इतनी जमातें अगर बनना शुरू हो जाएगी, नया नया खून हमें मिलेगा, नया नया मजमा तबलीग में आएगा। तो हम इंसानों को कमाने की लालच बनाएं
اور اب یہ نہ سوچے میں تو چاہتا ہوں لیکن ہمارے وہاں سے جماعت نہیں بنتی ہے. جماعت بنانے کا کام بہت آسان ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے سعید صاحب بھوپالی, ایک بزرگ وہ تھے سعید صاحب جو مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے, ایک وہ تھے جو مولانا انعام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے. ہم نے بھی ان کو دیکھا, وہ یہ مقامی کام کا مذاکرہ کرتے کرتے کہتے تھے کہ اتنا آسان ہے یہ کام کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے کرنا ہے, ایک آدمی اگر مسجد میں وہ بھی پوری مسجد اور جماعت بنا سکتا ہے, وہ جماعت بنا سکتا ہے. پھر بات سمجھاتے سمجھاتے کہتے تھے کہ اچھا بھائی بتاؤ, ایک مسجد میں ایک ہی آدمی ہے, اس نے طے کیا مجھے بنانا ہے, آپ مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی سے کوئی ملنے کے لیے جائے تو اس کو کتنا وقت چاہیے, ایک ملاقات کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ جی بھائی بتاؤ ذرا زور سے بولو. جی 15 منٹ, آدھا گھنٹہ. چلو کوئی 15 منٹ کہہ رہا ہے, کوئی آدھا گھنٹہ, اپنے آدھا گھنٹہ گنو. ایک ملاقات میں آدھا گھنٹہ چاہیے. اب ایک آدمی ایک اکیلا مسجد میں ہے, اس نے یہ سوچا کہ مجھے اکیلے کو محنت کرنی ہے. اب روزانہ 2.5 گھنٹے اس نے فارغ کرنا شروع کیا. آدھے گھنٹے میں ایک آدمی کی ملاقات, تو 2.5 گھنٹے میں کتنے آدمی ہو گئے؟ ارے بولو بھائی 5 آدمی. ٹھیک ہے, اس کے پاس 27 دن ہے, اس کو 3 دن 28ویں دن جانا ہے. ایک دن میں 5 تو 10 دن میں کتنے؟ 50. دوسرے 10 دن میں 50 اور تیسرے 7 دن میں 35. اگر ایک آدمی روزانہ پابندی سے ایک آدھے گھنٹے میں ایک ملاقات کرے تو روزانہ کی 5, تو 27 دن میں اکیلا 135 کی ملاقات کر سکتا ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جس آدمی نے پورے مہینے میں 135 ملاقاتیں کی ہو, اب 28ویں دن اس کو 3 دن جانا ہے, تو اس کو 135 میں سے 10 آدمی اس کے ساتھ نہیں مل جائیں گے؟ بھائی ذرا زور سے بتاؤ, نہیں مل جائیں گے؟ مل جائیں گے. ہر آدمی کی اپنی جماعت بنا سکتا ہے. اب یہ 3 دن جا کر آیا, وہی 3 آدمیوں کا جو 3 دن جا کر آئے 10-15 آدمیوں کے ساتھ, وہی اب اس کے ساتھ مسجد کی جماعت ہو گئی. تو مسجد اور جماعت بنانا آسان ہوا یا مشکل ہوا؟ ارے بولو بھائی یہ آسان ہے کہ مشکل؟ کون کون کہتا ہے آسان ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اکیلا آدمی کر سکتا ہے. اگر اتنا بڑا مجمع ہر مہینے اپنی 3 دن کی جماعت بنائے, ایک دم ہمارے 3 دن کا ریشو اوپر جائے گا. ہر اس کو ذہنوں میں لینا ہے. ابھی ہماری 3 دن کی جماعت, ایک مسجد میں 5 ذمہ دار ہیں اور 2 جماعتیں جا رہی ہے. ایک مسجد میں 10 4 مہینے والے اور 2 جماعتیں جا رہی ہے. ہر ذمہ دار کے ساتھ جماعت جائیں. حضرت فرماتے تھے ہر ذمہ دار اپنے ساتھ جماعت بنائے. ہمارے وہاں پہلے جوڑ ہوتے تھے, تو ایک مرتبہ یورپ کا جوڑ تھا. یورپ کے جوڑ میں ایک مسجد والوں نے کارگزاری سنائی کہ ہماری 4 جماعتیں جاری ہے مہینے کی 3 دن کی. حضرات نے یہ مذاکرہ کیا. ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے ہر ذمہ دار اپنے ساتھ ایک معاون لے اور اپنے ساتھ جماعت بنائے. تو وہ فرانس کے لوگ تھے, یورپ میں فرانس کے لوگوں نے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم یہ نیت کر کے جاتے ہیں جتنے ذمہ دار اتنی جماعتیں بنائیں گے. 1.5 سال کے بعد حضرات کا وہاں جانا ہوا, ہم لوگ بھی اس کے بعد وہاں گئے. تو اس مسجد نے سنایا کہ اب ہماری مسجد کی 22 جماعتیں مہینے کی جا رہی ہے. ہم حیران ہو گئے, کیسے 22 جا رہی ہے؟ انہوں نے سنایا کہ جب حضرات نے ہم کو یہ بات کہی کہ ہر مسجد والے یہ دیکھیں کہ آپ کی مسجد کی استعداد کتنی ہے, تو ہم نے بھی آ کر جائزہ لیا. تو ہمارے وہاں مکان پھیلے ہوئے تھے, اس میں جو وقت لگائے ہوئے ساتھی تھے ان کو دیکھا تو 28 ساتھی ہمارے پاس ایسے ہیں جو جماعت لے کر جا سکتے ہیں. تو سب کی ہم نے ترتیبیں بنائی, بھائی تم اپنی جماعت کا ہفتہ طے کرو, تم اپنی جماعت کا دن طے کرو, اور ان کی جوڑیاں طے کر دی.